اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نجران سے کچھ عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ یہودی بھی تھے۔ دوران گفتگو یہود نے عیسائیوں کو الزام دیا کہ تم کسی دین پر نہیں ہو، تمہارا دین باطل ہے۔ اس کے جواب میں عیسائیوں نے جواب دیا کہ تمہارا دین باطل ہے۔ اس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے کے دین کو باطل گرداننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آیت میں پڑھا ہے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک نہ وہ یہودی ہو اور یا عیسائی ہو۔ اب یہاں وہی دو گروپ ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کے دین کو باطل قرار دیتے ہیں۔ وہاں اس آیت میں رب نے جواب دیا تلک امانیہم، یہ تو تمہاری خواہشیں ہیں، دین جنت اسی کا ہے جو عمل کرے، رب کو مخلص مان کر اس کی عبادت کرے، خالص مان کر اس کی عبادت کرے، مخلص ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرے اور اچھی اور نیک عمل کرے، اسی کا اجر اللہ کے ہاں پائے گا، بغیر عمل کے کچھ نہیں ملے گا۔ ادھر تو یہ دونوں فرقے خود ہی ثابت کرتے ہیں کہ نہ ایک دین پر صحیح ہے نہ دوسرا فرقہ دین پر صحیح ہے، حالانکہ دونوں کے پاس کتاب آئی ہے۔ اب ہم اسی پس منظر کو ذہن میں رکھ کر اس آیت کا معنی متعین کریں گے۔ وقالت الیہود، یہ قالت جو ہے یہ بونس ہے،
فعل ماضی ہے، مؤنث ہے. قال، قولا، قالو، قولت. مؤنث کیوں آیا ہے فعل؟ کیونکہ اس کا جو فاعل ہے وہ مؤنث تصور کیا جاتا ہے. الیہود، یہاں زیر لگتی ہے اس وجہ سے کہ یہاں بھی جزم آئی ہے اور یہاں بھی جزم آئی ہے. دو جزم پڑھے نہیں جاتے ہیں، اس وجہ سے یہاں زیر لگائی جاتی ہے تاکہ یہ پڑھا جائے. وقالت الیہود، یہود کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء. لیسا کا معنی ہے نہیں، لیسا، لیسا، لیسو، لیست، یہ والا حرف استعمال ہوا ہے. نصارہ، اس لیست کا یہ مؤنث اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ نصارہ اس کا اسم ہے، اسم لیسا، اور خبر اس کی جار مجرور ہے. اعلیٰ حرف جر ہے، شیء مجرور ہے، دونوں کو جار مجرور کہتے ہیں. اعلیٰ شیء یہ خبر بنتی ہے اس لیسا کی. اس کا معنی ہے اعلیٰ شیء کسی چیز پر. لیست نہیں، النصارى عیسائی، عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ یہودی کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے. یہودی کہتے ہیں جوز سے کرسچنز ڈو ناٹ اسٹینڈ آن اینی تھنگ. یہودیوں کا دعویٰ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی دین پر نہیں ہے. یہی جملہ نصارہ بولتے ہیں یہود کے خلاف. وقالت، وقالت النصارى لیست، لیست الیہود، لیست الیہود علی شیء. سیم. اب عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی چیز پر نہیں ہے. یہ یہود جو ہے یہ اسم لیسا ہے. اس طرح یہ ایک دوسرے کے دین کو غلط قرار دیتے ہیں. رب فرماتے ہیں وَهُمْ
یتلون الکتاب، یتلون الکتاب، ہم دے، اس میں دونوں آ گئے، یہود بھی آ گئے اور عیسائی بھی آ گئے، دونوں گروہ۔ یتلون، یتلون کا مطلب ہے دے ریسائٹ، یہ تلا سے بنا ہے، تلا یتلو، تلا he recited, he followed، یتلو he recites، he follows۔ الکتاب اس کا مفعول ہے، یتلو فعل ہے، فعل مضارع ہے، واو فاعل ہے ہم کی شکل میں، اور الکتاب مفعول ہے۔ وَهُمْ یتلون الکتاب، اور جو یہ واو ہے اس کو واو الحال کہتے ہیں۔ واو الحال یہ حالت بتاتے ہیں، یہ واو جو ہے یہ ان دو قوموں کی اس وقت کی حالت پر تبصرہ کرتا ہے۔ وَهُمْ یتلون الکتاب، ان کی حالت یہ ہے کہ دونوں گروہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہود تورات کی تلاوت کرتے ہیں، عیسائی انجیل کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتی ہے، اور انجیل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتی ہے، مگر یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو بے دین جھٹلاتے ہیں۔ یہی بات رب فرماتے ہیں، حال ان کا یہ ہے وَهُمْ یتلون الکتاب، ان کا حال یہ ہے کہ وہ دونوں گروہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم مسلمان بھی بہت سارے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، بہت سارے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فرقے ایک دوسرے پر کیچڑ اٹھال کر ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ سب ایک ہی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک اسی طرح، کذالک کا لفظی معنی ہے اسی طرح۔ قال الذین لا یعلمون الکتاب، کذالک قال الذین
لا یعلمون الکتاب مثل قولہم کذالک اسی طرح جس طرح یہود نصارہ کو بے دین قرار دیتے ہیں اور نصارہ یہود کو بے دین قرار دیتے ہیں، اسی طرح الذین لا یعلمون الکتاب یعلمون وہ جانتے ہیں، دے نو فعل مضارع ہے، واو ہم کو ریپرزینٹ کرتا ہے، الکتابہ مفعول بھی ہے، اس طرح فعل، فاعل اور مفعول مل کر ایک معنی بناتے ہیں۔ یعلمون الکتاب وہ کتاب کو جانتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ لا لگائیں گے، لا یعلمون الکتاب وہ کتاب کو نہیں جانتے ہیں، الذین جو لوگ، الذین جو لوگ، جو لوگ کتاب کو نہیں جانتے ہیں، کذالک اسی طرح، قال انہوں نے کہا، قال الذین انہوں نے کہا، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا، جس طرح یہود نے نصارہ کو جھٹلایا، نصارہ نے یہود کو جھٹلایا، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کتاب کو نہیں جانتے ہیں، انہوں نے مثل قولہم ان جیسی بات کہی، مثل لائک، قولہم ان کا قول، اسی طرح مثل قولہم، مثل قولہم کا معنی ہو گیا ان جیسا قول، ان جیسا قول۔ یہاں الذین لا یعلمون الکتاب مکہ کے وہ مشرک تھے مانے جاتے ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ اس طرح اس آیت میں 3 گروہ ہو گئے، ایک یہود کا، دوسرا نصرانیوں کا اور تیسرا امی لوگوں کا۔ یہود نصرانیوں کو بے دین کہتے تھے، نصرانی یہود کو بے دین کہتے تھے، اسی طرح عرب کے مشرک مثل قولہم ایسا قول کہتے تھے۔
ایسا ہی قول عرب کے مشرک لوگ بھی کہتے تھے۔ اب اللہ کا فیصلہ اس بارے میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اللہ مبتدا ہے، یحکم فعل مضارع ہے، he will decide۔ بینہم ان کے درمیان، بینہ ظرف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، ان کے درمیان۔ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، پس اللہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ کن کے درمیان؟ یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ، ان کے درمیان اللہ فیصلہ کریں گے۔ کس دن؟ یوم القیامت۔ یوم ظرف ہے، القیامت مضاف الیہ ہے۔ قیامت کے روز فیما کانوا فیہ یختلفون، یختلف آیا ہے اختلاف سے، اختلف، اس نے اختلاف کیا۔ یختلف وہ اختلاف کرتا ہے، یختلفون وہ سب اختلاف کرتے ہیں۔ کانوا یختلفون فیہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، فیما اس میں اللہ قیامت کے روز ان گروہوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ رب ان کے ایک دوسرے پر الزام تھوپنے کو فرماتے ہیں کہ ان کا یہ باہمی اختلاف جو ہے، ہم اس کا فیصلہ قیامت کے روز کریں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے پیغمبروں کو نیچا دکھایا، برا بلا کہا اور ناشائستہ الفاظ کہتے ہیں۔
اللہ وعید لے کر آتے ہیں، ہم ان کے درمیان کا جو اختلاف ہے اس کو قیامت کے روز ڈیسائیڈ کریں گے۔ اللہ ہمیں ان گروہوں میں بٹنے سے بچائے۔ ہماری حالت ان جیسوں کی ہوئی ہے، ہم اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں مگر اپنے اوپر اس کو چسپاں نہیں کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے گریباں میں جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے اندر اختلافات ہیں، کہیں تو وہ ہمیں دین سے باہر نہ لے جائیں، کہیں تو وہ ہمیں بے دین نہ بنائے۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو قرآن شریف سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔